वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड यानी कि उर्दू से रिलेटेड है और ये हमारा वीकली टेस्ट का पहला टेस्ट सीरीज़ है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा पहला सवाल है, दर शरह शेर गोयद का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है। तो एक है मैना सतवंती, दो है कुतुब मुश्तरी और तीन है गुलशन इश्क और चार है ख्वाब ख्याल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कुतुब मुश्तरी में। नेक्स्ट सवाल है, टेढ़ी लीन के पतलून किसका अफसाना है। एक है सआदत हसन मंटू, दो है जीलानी बानो, तीन है कृष्णचंद्र और चार है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट सवाल है, जेल में किसने हैयत को अलमिया की जान बताया है। एक है अफलातून, दो है अरस्तु, तीन है भरत मुनि, चार है लॉन्जाइन्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अरस्तु ने। नेक्स्ट सवाल है, वो मुखड़ी का आलम वो कंघी का रंग, शबे माह हो देख कर जिसको दंग, सितम तिस पे सुरमे की तहरीर सी, खींची हाथ काफिर के शमसी रशी, वो पशवा जुके दांग की जगमगी, सितारों की थी आँख जिस पर लगी। ये अशार किस मसनवी के हैं। एक है गुलजार नसीम, दो है सहरुल बयान, तीन है ख्वाबो ख्याल और चार है ज़हर इश्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सहरुल बयान। नेक्स्ट सवाल है, ये आ गई मेरी मुझे रखती है बेकरार, ख्वाबेदा उस शरर में है आतिश कदे हज़ार, ये इम्तियाज़ रफ़तो पस्ती उसी से है, गुल में महक शराब में मस्ती उसी से है, गुल बिस्तान व बुलबुलो गुलो बू है ये आ गई, असले कुशाकश मनो तू है ये आ गई। ये बंद इकबाल की किस नज़्म से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि शमा से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, फरीदो मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है। एक है पैसा और परछाई, दो है फुटपाथ के शहजादे और तीन है तमाशा और तमाशाई और चार है ज़हाक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ज़हाक से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है, नावल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, बन्नो डोमनी। नेक्स्ट सवाल है, तुम हमारे किस तरह ना हुए, दर्ज झेल मिसरों से शेर मुकम्मल कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी वरना दुनिया में क्या नहीं होता। नेक्स्ट सवाल है, मुकालमा किस सिन्फ़े अदब के लिए लाजमी जुज़ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ड्रामा का लाजमी जुज़ है। नेक्स्ट सवाल है मुस्तहील खाक से अज्ज़ाए नौ ख़ता, क्या सहल है ज़मीन से निकला नबात का। किसका शेर है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी मीर तकी मीर का है। नेक्स्ट सवाल है, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है। एक है आगा हश्र काश्मीरी का, दो है इम्तियाज़ अली ताज का और तीन है मोहम्मद हसन का, चार है हबीब तनवीर का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, मोहम्मद हसन का है। नेक्स्ट सवाल है, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में कौन सा किस्सा बयान हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी मनोहर और मधमालती का। नेक्स्ट सवाल है, पासबा के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। नेक्स्ट सवाल है, नुसरतुल मलिक बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इतनी इरदात है तो सब किस बात से है। तू सिकंदर है मेरा फ़ख्र है मिलना तेरा, गोशर्फ हिज्र की भी मुझको मुलाकात से है। यह अशार कसीदे के किस जुज़ के हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी मदह से हैं। नेक्स्ट सवाल है, जाफ़र ज़टल्ली की तख्लीक़ात को किस मुहक्किक ने ज़टलनामा के नाम से हवाशी व तालीक़ात के साथ मुरतब किया है। एक है मोहम्मद हसन, दो है काजी अब्दुल वदूद, तीन है रशीद हसन खां और चार है हाली। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रशीद हसन खां। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से सआदत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, लज्जत संग।
نیکسٹ سوال ہے رس کی انوکھی لہریں کس کی نظم ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ میراجی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے بساط رقص کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، مخدوم محی الدین کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، جوش ملیح آبادی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، یعنی احتشام حسین، غالب کے بت شکنی، آل احمد سرور، ادب اور زندگی، کلیم الدین احمد، لفظ و معنی، محمد حسن، تنقید کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، احتشام حسین، غالب کی بت شکنی۔ نیکسٹ سوال ہے شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، فراق گورکھپوری کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے یہ درست ہے کہ نظیر پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظر نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہو جاتی ہیں۔ نظیر کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، کلیم الدین احمد کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دیوان ریختہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ ہاشمی بیجاپوری کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جھوٹی اور بے اصل باتوں کا چمکانا، زمین آسمان کے قلابے ملانا اور مبالغہ اور اغراق کا طوفان اٹھانا فی الحقیقت شاعری کا کمال نہیں ہے، بلکہ جس قدر اس کی طبیعت ان باتوں سے ابا کرتی ہے اسی قدر جاننا چاہیے کہ وہ شاعری سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی یادگار غالب سے ہے۔ نیکسٹ سوال ہے تمہاری دادی لکھتی ہے کہ رہائی کا حکم ہو چکا ہے، یہ بات سچ ہے؟ تو جواں مرد ایک بار دونوں قید سے چھوٹ گیا، یہ قید حیات رہی نہ قید فرنگ۔ ہاں صاحب، وہ لکھتی ہیں کہ پینشن کا روپیہ مل گیا تھا، وہ تجہیز و تکفین کے کام آیا۔ یہ عبارت غالب نے اپنے خط میں لکھی ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، یعنی میر مہدی مجروح کے خط میں لکھا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ذیل میں سے کس افسانوی مجموعوں کے نام الف با جیم دال کے تحت درج ہیں؟ انہیں غور سے پڑھیے اور کرشن چند کے افسانوی مجموعے کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے نظارے، زندگی کے موڑ پر، ٹوٹے ہوئے تارے، دوسرا ہے ان داتا، تین گنڈے، عشق پر زور نہیں، اور تیسرا ہے سمندر دور ہے، حسن اور حیوان، میں انتظار کروں گا، چوتھا ہے کتاب کا کفن، زندگی کے موڑ پر اور نظارے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، 4 ہوگا، یعنی کہ الف اور دال۔ نیکسٹ سوال ہے ماں کو وہ پوچھے تو آوارہ وطن بتلانا، نام خواہر کا فقط رانڈ دلہن بتلانا، بھائی کو قید زنجیر و رسن بتلانا، باپ کو سید بے غور و کفن بتلانا، دیکھو غیرت سے میں ہو جاؤں نہ پانی پانی، ہند کے آگے نہ تم مانگیو جانی پانی، قید خانہ شام کے حال میں کہے مرثیہ کا یہ بند کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، مرزا دبیر کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے شہزادہ معز الدین کس داستان کا ہیرو ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، بوستان خیال کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے صرف ایک سگریٹ کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے عیش بائی طوائف کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی سحر البیان کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی میں راجا جگت پرساد کے گرو کا کیا نام ہوتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ مہیندر گر ہوتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مجھے جو کمبختی لگی دروازہ بند نہ کیا، ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اور اوڑھے دروازہ کھلا پا کر ندھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ یا الہی تیرے نتھ چوڑی سہاگ سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے،
میں غریب رنڈی فقیرنی ہوں، ایک بیٹی میری ہے کہ وہ دوجی سے پورے دنوں دروازے میں مرتی ہے اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں کہ آدھی کا تیل میں جلا دوں، کھانے کو تو کہاں سے لاؤں۔ یہ عبارت کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ میر امن کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، بھلا تردد بے جاں سے اس میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ درج بالا شعر پر کس مضمون کا اختتام ہوتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی سر سید احمد اور اردو لٹریچر۔ نیکسٹ سوال ہے، اقبال کی شاعری میں رومانی اثرات بہت نمایاں طور نظر آتے ہیں، کس ناقد نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، محمد حسن نے۔ نیکسٹ سوال ہے، سعادت حسن منٹو کے کس افسانے کا کردار غلام علی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی بابو گوپی ناتھ۔ نیکسٹ سوال ہے، نئی دھرتی نئے انسان کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ نئی دھرتی نئے انسان کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ خواجہ احمد عباس کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کلیم الدین احمد کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر کتنے حصوں میں ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ 2 حصوں پر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، صبرس میں حسن کے غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہے، خیال۔ نیکسٹ سوال ہے، صبرس میں حسن کے غلام کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر نیکسٹ سوال ہے، خمخانہ جاوید کیا ہے؟ تو 1 ہے انشائیہ، 2 ہے تذکرہ، 3 ہے سوانح اور 4 ہے خود نوشت۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ تذکرہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں کچھ نظموں کے نام الف با جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور سرور جہاں آبادی کی نظموں کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو 1 ہے خاک وطن، لکشمن جی، شیون عروس، اور 2 ہے نیرنگ زمانہ، دربار اکبر، قومی نوحہ، 3 ہے پھولوں کا گنج، مادر ہند، کارواں، اور 4 ہے بدنصیب بنگال، شمع انجم، کارزار ہستی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی کہ کارزار ہستی والا۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں کچھ نظموں کے نام الف با جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور سرور جہاں آبادی کی نظموں کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ خاک وطن، لکشمن جی اور شیون عروس، نیرنگ زمانہ، دربار اکبر، قومی نوحہ، تیسرا ہے پھولوں کا کنج، مادر ہند، کارواں، چوتھا ہے بدنصیب بنگال، شمع انجمن، کار راز ہستی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، کار راز ہستی۔ نیکسٹ سوال ہے، دنیا مقام امتحان ہے، ہم تم یہاں امتحان دینے آئے ہیں، امتحان کا نام سنتے ہی میں چونک پڑا، آنکھ کھول کر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ یہ عبارت نیرنگ خیال کے کس مضمون کا آخری حصہ ہے؟ 1 ہے گلشن امید کی بہار، 2 ہے سیر زندگی، 3 ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور 4 ہے علوم کی بدنصیبی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی سیر زندگی۔ نیکسٹ سوال ہے، سعادت حسن منٹو نے اپنے بھائی سعید حسن کا ذکر کس افسانے میں کیا ہے؟ تو 1 ہے چغد، 2 ہے عشق حقیقی، 3 ہے رام کھلاون، 4 ہے شاردا، اور چوتھا جو آپشن ہے وہ ہے شاردا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، نجم رام کھلاون۔ نیکسٹ سوال ہے، مثنوی سحر البیان میں جنوں کے بادشاہ کا بیٹا کس پر عاشق ہوتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ نجم النساء پر۔ نیکسٹ سوال ہے، تسلسل کس کی نظم ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، اختر الایمان کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کس ادیب کے مضامین کا مجموعہ سنگ و وحشت ہے؟
تو 1 ہے رشید احمد صدیقی، 2 ہے کرشن چندر، 3 ہے کنہیا لال کپور اور 4 ہے پطرس بخاری۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ کنہیا لال کپور کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، دل کس کا دوست نہیں؟ دل کسی کا دوست نہیں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ کرشن چندر کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، احوال اس فقیر کا اے دوست تو سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کی شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ تو ان اشعار سے باغ و بہار کے کس درویش نے اپنے سیر کی ابتدا کی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی تیسرے درویش کی۔ نیکسٹ سوال ہے، دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، یعنی کہ دبیر۔ نیکسٹ سوال ہے، اے جناب میرن صاحب السلام علیکم، حضرت آداب کہو صاحب آج اجازت ہے، غالب نے یہ خط کس کے نام لکھا تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، میر مہندی۔ نیکسٹ سوال ہے، شعر شور انگیز جلد اول کے دیباچے کے آخری باب کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی شعر شور انگیز۔ نیکسٹ سوال ہے، کلام میں چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ جمع۔ نیکسٹ سوال ہے، علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ محمد حسین آزاد کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، چھوری کاجھی پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، 2 بیل۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں ایک دعویٰ اور اس کی دلیل ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے اردو ایک شیریں زبان ہے، دلیل ہے اردو زبان میں مختلف زبانوں کی آوازوں پر مبنی الفاظ شامل ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، اسرار قدرت کس کی نظم ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی کہ نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مرشد کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، رشید احمد صدیقی کا۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں سے کون نواب مرزا سلطان کی بیوی بنتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ رام دئی۔ نیکسٹ سوال ہے، کسی بات کے حسن و قبح کا مدار زیادہ تراسی عہد کے اربائے اقتدار کی پسند ناپسند پر ہوتا ہے۔ بادشاہ کے مانند مقتدر شخص کسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ اقتباس رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ گواہ سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہی عمر اپنی بسر کیجئے، یہ شعر کس مثنوی میں آیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہے، یعنی کہ خواب و خیال میں آیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، برف حکیم صاحب کی ایسی مزدوری ہے جس پر وہ کبھی قابو نہ پا سکے، گرمی کے موسم میں برف نہ دستیاب ہو اور یہ معلوم ہو کہ صرف قطب شمالی پر مل سکتی ہے، تو وہ اپنے تانگے پر قطب شمالی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے؟ 1 ہے وکیل صاحب سے، 2 ہے پاسبان سے، 3 ہے شیطان کی آنت سے اور 4 ہے مغالطہ سے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی شیطان کی آنت سے۔ نیکسٹ سوال ہے، بے ترتیبی کس صنف کی نثری خصوصیت ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی کہ انشائیہ کی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، میں نے یہ گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو، ابھی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مر جاؤں گا جو تمہارا جی چاہے گا سو کیجو۔ باغ و بہار میں یہ جملے کس درویش کی زبان سے ادا ہوتے ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ چوتھے درویش۔ نیکسٹ سوال ہے، ذیل میں سے کس کے بارے میں بوتیکا کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ غنائیہ۔ نیکسٹ سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کچھ
बैर है। शर्त है कि शेरी तजुर्बा ना बन जाए। ये बयान किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कलीमुद्दीन अहमद का है। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना आवारा गिर्द का किरदार टोकरो गर किस मुल्क का बाशिंदा था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि जर्मनी का है। नेक्स्ट सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें की हैयत क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि मुहम्मद है। नेक्स्ट सवाल है, अल-हाकियाना में कौन सा अमल शामिल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि हल्किया। नेक्स्ट सवाल है, हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह। 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 69 में है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ज़हरे इश्क में। नेक्स्ट सवाल है, शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, शेर, माने और काफिया। ये बयान किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि इब्ने रशीद। नेक्स्ट सवाल है, कश्ती मुस्की, जाने पाक और यतीम को इकबाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि खिज़्र राह में। नेक्स्ट सवाल है, ज़ेल में से किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि आई.ए. रिचर्डसन। नेक्स्ट सवाल है, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, नुसरती की। नेक्स्ट सवाल है, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि नुसरती की है। नेक्स्ट सवाल है, जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल में तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि अलमिया है। नेक्स्ट सवाल है, अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 5 है। नेक्स्ट सवाल है, आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीज़ा है कि वो उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं। उन्हें इस तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि एहतिशाम हुसैन का है। नेक्स्ट सवाल है, सियासत में शाह परस्त, मज़हब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ, यह ऐलान किस मगरबी नाक़िद ने कहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि T.S. एलियट ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौज़ूआत है मदद लेता है मगर ये मज़हब का खादिम है, ना सियासत का नकीब ना अखलाक का नायब। अदब हर जाती है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये बयान किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, आल अहमद सुरूर का है। नेक्स्ट सवाल है, नगमे साज किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि फ़िराक गोरखपुरी का है। नेक्स्ट सवाल है, मज़मून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मज़मून अदा कुन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है? ये बयान किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, शिबली नोमानी का है। नेक्स्ट सवाल है, वो नक्काद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ व मुनहमक होता है, वो हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कौल किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि शमसुर रहमान फ़ारूकी का है। नेक्स्ट सवाल है, शौरसेनी अभ्रंश के असरात कब तक रहे हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर
4 ہوگا، یعنی کہ 1100 سن عیسوی تک۔ نیکسٹ سوال ہے لبِ شیریں کا وصف کرتے ہیں بات گویا نبات اپنی ہے، بات اور نبات میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ تجنیس سے ناقص اور زائد۔ نیکسٹ سوال ہے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھر گیا دوز گراں یابی۔ اس شعر سے اقبال کی کون سی نظم شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ طلوع اسلام۔ نیکسٹ سوال ہے اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ اقبال کے تعلق سے یہ تبصرہ کس کا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ آل احمد سرور۔ نیکسٹ سوال ہے کس شاعر کو ترقی پسندوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی کہ اصغر کو نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے روئے آنسو اس قدر ہم ہجر میں اشک کے طوفان سے دریا ہو گیا۔ اس شعر میں لفظ ہوشو قبیح کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی کہ اشک۔ نیکسٹ سوال ہے نیرنگ خیال کے حصہ دوم میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ 5 مضامین شامل ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے کب ڈوبے گا یہ سرمایہ پرستی کا نمونہ دنیا تیری منتظر روز مکافات۔ درج بالا شعر پر اقبال کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، لیلن خدا کے حضور میں۔ نیکسٹ سوال ہے زندگی اے زندگی کس کا آخری شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ذیل میں کون سی کتاب فارسی شعریات سے متعلق نہیں ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، یعنی طبقات الشعراء۔ نیکسٹ سوال ہے اطال تجھے میں کیا کہوں نہ کہوں تو چپ بھی کیوں رہوں، یوں تو بہت دانا بہت عاقل ہے ولے ہوشیار دل ربا شہر دیدار کو آپڑیا یا بہت مشکل ہے، باٹ میں جنس جنس کی محنت حائل ہے اس دریا میں کی غرقاب کی ساحل ہے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ سبرس کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے منٹو کے کس افسانے کا مرکزی کردار راج کشور ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، میرا نام رادھا۔ نیکسٹ سوال ہے ٹیکسی حاجی علی سے ہوتے ہوئے تاڑ دیو میں داخل ہوئی، وہاں سے اوپیرا ہاؤس ہوتے ہوئے ہارن بائی روڈ پر جا پہنچی جس کا نام اب مہاتما گاندھی روڈ ہو گیا ہے۔ یہ عبارت راجن سنگھ بیدی کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، یعنی کہ ببل۔ نیکسٹ سوال ہے پھولمتی اور کامتا نیکسٹ سوال ہے پھولمتی اور کامتا پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ بدنصیب ماں۔ نیکسٹ سوال ہے پطرس بخاری نے پرانی سائیکل کا ذکر کس انشائیہ میں کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، مرحوم کی یاد میں۔ نیکسٹ سوال ہے سہ دری کے چوکے پر آج صاف ستھری چادر بچھی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریاں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے، محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی بیٹھی تھیں جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو، ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے۔ درج بالا اقتباس کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، یعنی کہ چوتھی کا جوڑا۔ نیکسٹ سوال ہے چاروں طرف تھا بس کے ہجوم سپاہ شام، گویا سیاہ پوش تھا آب رواں تمام، ماتم یہ تھا کہ مالک کوثر تھا تشنکام، بالکل الٹ دیے تھے حبالوں نے اپنے جام، دریا جو دور پیاس میں تھا شہ کی فوج سے،
मुंह पर तमाचे मारता था दस्ते मौज से। मर्सिया के इस बंद में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि हुस्न तालील। नेक्स्ट सवाल है, इस रुक्ष के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में यह सरात की सुन बढ़ नहीं सकता, इस शेर में कौन सी सनत नुमायाँ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि मुबालगा है। नेक्स्ट सवाल है, अभिनव गुप्त ने कौन सा नज़रिया पेश किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।